زندہ رہتے ہیں، ہر مشکل میں جسے پکارتے ہیں، آج اسی کے منبر پہ میرے ساتھ مل کے شیعوں کی طرف سے کی فوج کی طرف سے میں ملک کی حفاظت کے لیے اس میں تمام سنتے ہیں ہم کی تو عاشق ہے نا، اس دور میں ہمیں پیدا کیا پروردگار نے مل کے یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا آپ سے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا آپ سے، یہ عشق کی باتیں ہیں، اور یہ نام بھی ایسا ہے جس سے عشق کرنے میں مزہ آتا ہے، اور یہ ذات بھی ایسی ہے کہ جس کا عاشق ہونا اعزاز ہے، اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے آپ کو اولیاء ملیں گے وہ سب علی مولا کا گھڑا بھرتے ہیں۔ ہاں جی، وہ ذکر علی، علی ناد علی کے ورد اور ناد علی کے ذکر سے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے آپ کو ولایت کی منزلوں پر پہنچایا ہے۔ اچھا ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ جو عاشق، عشق جو ہے نا، عشق کی دو قسمیں ہیں، عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ یہ جو دو قسمیں ہیں نا، عشق کے مجازی اور عشق حقیقی، یہ عشق صحیح ہے۔ ایک عشق ہے جو عشق غلط ہے، جسے عشق کہہ دیا جاتا ہے، وہ عشق نہیں ہے۔ اچھا یاد رہے کہ یہ جو مجمع حسینیوں کا بیٹھا ہے نا، سنی شیعہ حسینی در حقیقت عاشقوں کو کہا جاتا ہے۔ کربلا جائیں گے نا، ابھی آپ کل کربلا جائیں گے تو وہاں مولا علی جب جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے تو حضرت نے وہاں اپنا قافلہ رکوایا، تو ایک صحابی محترم نے کہا، یا علی یہ جگہ بہت زیادہ کوئی آب و ہوا، کوئی زمین بڑی نرم اور بہت ہی خوشگوار جگہ نہیں ہے، خوش آب و ہوا نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، ہاں ہونا مسار عشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ زمین پتھریلی ہوگی، زمین میں کانٹے ہوں گے، مگر یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ تو عشق جو ہے وہ اس کا کوئی عنوان ہی کچھ اور ہے، اور عشق کا عنوان یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ امروز کے درداں میں تو افتاد، کس سے عشق ہو، اس کی تعریف کرنے جا رہا ہوں، کس سے عشق ہو، عشق حق کس کا ہے، کون معشوق ہو۔ امروز کے درداں میں تو افتاد ہم اے عشق، گفتی کے درین باغ پر از گل قفسی نیست۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ اس باغ میں سوائے پھولوں کے کچھ اور نہیں ہے، تو میں تمہارے کہنے میں جب اس وادی میں آیا تو میں تو دام میں پھنس گیا۔ تم نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہاں صرف پھول ہی پھول ہیں، یہاں دام نہیں ہے، یہاں تو دام، یہاں تو پھندا، جس نے مجھے پھانس لیا، جس نے مجھے پکڑ لیا، جس کا میں اسیر ہو گیا۔ تعریف من از عشق ہمانست کے گفتم، عشق کی تعریف بس یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے، در بندے کسی باش کے در بندے کسی نیست، اس کے اسیر بنو جو کسی کا اسیر نہیں۔ مولا کائنات کا عاشق ہونا اس لیے عقلی ہے، فطری ہے کہ علی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج ہی نہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ ہو، پھر اسی کا حق ہے کہ اس کا عشق کیا۔ میں اس حسین کو کیسے کہوں رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام۔ بس آپ نے مجھے رخ دے دیا کہ
ہم کربلا چلے. اگرچہ دل کر رہا ہے کہ ایک جانب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سن رہے ہیں ہمیں، ہم یہاں مسجد کوفہ میں حضرت مسلم کے مزار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا لاشا دارالامارہ کے آثار دیکھ کر آئے نا آپ شام کو، مولا علی کے گھر کے ساتھ جو موٹی موٹی دیواریں جن کی بنیادیں نظر آ رہی ہیں، اگر ہماری بسیں اسی طرف کھڑی ہیں اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی جاتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کریں. مولا علی کے گھر کی جو اندر گرل لگی ہوئی ہے اس سے اس طرف آپ کو دارالامارہ کی گری ہوئی دیواریں، اس کی بنیادیں نظر آئیں گی. اس دارالامارہ کی آخری چھت سے حضرت مسلم کا لاشا پھینکا گیا تھا، بلکہ میں نے جلدی میں کہا حضرت مسلم کو وہاں سے پھینکا گیا تھا. تو حضرت مسلم کو جب گرایا گیا، دھکا دیا گیا، تو اس بلندی سے جب زمین پر آئے تو زمین پر آنا ہی ان کا مقتل تھا، ان کی قتل گاہ تھی. اور اس کے بعد کا سخت جملہ سنیں گے، حضرت مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر اسی کوفے کی گلیوں میں حضرت مسلم کے لاشے کو گھمایا پھرایا گیا. اجرکم اللہ. آمادہ ہو رہے ہیں آپ حضرت مسلم کے مزار پر، خود انہی کو پرسہ دے رہے ہیں. حضرت مسلم کے لاشے کو پورے کوفے میں گھمایا گیا ہے، اور پھر صرف اتنا نہیں، حضرت مسلم کی لاش کو دارالامارہ پہ لٹکایا گیا. جب 12 محرم کو اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا اور دارالامارہ پر حضرت مسلم کے لاشے کو حضرت مسلم کی زوجہ جن کا مزار لاہور میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کراچی سے لاہور بہت دور نہیں ہے، اسلام آباد فیصل آباد سے لاہور دور نہیں ہے. لاہور ضرور جائیں، وہاں مولا علی کی بیٹی کا مزار ہے، وہاں حضرت مسلم کی زوجہ کا مزار ہے. میں حضرت مسلم کو سلام کر کے کہوں مولا اے حضرت مسلم، ہم آپ کے مزار پر بیٹھے، آپ کے زوجہ ہمارے پاکستان میں، ہم آپ کے زوجہ کی طرف سے سلام لائیں، ہمارے وطن سے ہم آپ کی زوجہ کی طرف سے. اور وہ مجھے مرثیے کا پورا مصرع تو یاد نہیں، لیکن کچھ انداز میں مرثیے کا ایسا ہے کہ کہاں کا مسافر کہاں آ گیا، کہاں مدینے کی بیوی اور کہاں لاہور. اچھا، حضرت عبداللہ شاہ غازی تو مرد ہیں نا، امام صادق کے زمانے میں آئے ہیں. اس خطے میں بر صغیر میں سب سے پہلے اہل بیت کا اگر کوئی فرد آیا ہے تو جناب رقیہ بنت علی آئی، حضرت مسلم کی زوجہ. پھر کبھی تفصیل سے، یہ شاید پچھلے دفعہ کے قافلے میں بھی میں نے عرض کیا تھا، حضرت مسلم کی زوجہ لاہور. مختار ثقفی کے زمانے میں انہوں نے، بی بی نے مختار سے کہا تھا کہ ہمیں ایسی جگہ بھیج دو جہاں ہمیں لوگ تنگ نہ کریں. تو مختار نے مکران کے ساحل پر پہنچایا. مکران کے ساحل کو آپ کہہ لیجئے کہ گوادر کا ساحل یا کراچی کا ساحل، یہ مکران کا علاقہ ہے سارا. اس ساحل پر حضرت مختار نے کشتیوں کے ذریعے تقریباً 30 بیویوں سیدانیوں کو بھیجا، ان میں ایک حضرت مسلم کی زوجہ بھی ہے. اور اس ساحل پر اتر کر وہ کہاں کہاں ہوتی ہوئی اور پھر بالآخر لاہور میں ان کی رحلتیں ہوئی، اور بیویاں بھی ان کے ساتھ تھیں، ان کی قبریں وہیں پر موجود ہیں. تو حضرت مسلم سے کہوں گا کہ یا حضرت مسلم، ہمارے ملک سے آپ کی زوجہ کو سلام، آپ کی زوجہ کا سلام، اور آپ کی جانب سے آپ کی زوجہ کے لیے ہم سلام لے کر جائیں گے. ہمیں اسی بنیاد پر قیامت میں پہچان لیجیے گا کہ ہم آپ کے گھرانے کے خادم آئے بیٹھے ہیں، نوکر آئے بیٹھے ہیں. مگر حضرت مسلم سے ایک جملہ کہوں گا کہ جب دارالامارہ کی چھت پہ آپ کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے آپ سے کیا پوچھا؟ روایت کہتی ہے آواز دے کر کہا، مسلم تمہارا لاشا تو نظر آ گیا، مجھے میرے بچوں کا پتہ بتا دو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
مجھے محمد اور ابراہیم کا پتہ بتاؤ، یہ دونوں بچے کہاں رہ گئے؟ حضرت مسلم کے شہزادوں کو اسی کوفے میں، اسی دجلہ اور اسی فرات کے قریب حضرت مسلم کے بچوں کو مار دیا گیا۔ آمادہ ہو گیا میرا محترم مجمع، چلیں اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیں۔ ہم کل کربلا جائیں گے، چلیے ہم کربلا چلیں، وہاں سے خار چنیں، کنکر بینے، پتھروں کو اٹھائیں، اس لیے کہ کربلا میں حسین کا قافلہ آنے والا ہے، اور حسین ابن علی کے قافلے میں ایک 4 سالہ بچی بھی ہے، کہیں اس کے پیروں میں کانٹے نہ چبھ جائیں۔ اس قافلے میں جناب علی اکبر بھی ہیں، جناب زینب بھی ہیں۔ عزادارو، جب کل کربلا جائے نا تو انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ، جب کربلا کی حدود شروع ہوتی تھی تو حضرت امام صادق گھوڑے سے اتر جاتے تھے اور پیدل چلتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا مولا آپ بھی امام ہیں اور حسین بھی امام ہیں، تو امام صادق نے فرمایا ہمیں امامت حسین کے تصدق میں ملے گی، اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے حسین کے تصدق میں۔ در حقیقت ہم کربلا کے میدان میں امام حسین کی اس یاد میں، اس قربانی کی یاد میں جانے والے ہیں۔ مگر عزادارو آمادہ ہیں تو بس ایک جملہ اور کہہ دوں، اس وقت میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، ہم بیٹھے ہیں مسجد کوفہ میں، کچھ ہی فاصلے پر ایک محراب ہے جس میں سے ایک آواز آ رہی ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لڑائے، غم اہل بیت میں ہمیں رولانے والوں میں قرار دے۔ جیسے ہی مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی اسی محراب میں، ابھی آپ زیارت کر کے آئے ہیں، تو آواز آئی رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ آگے بڑھ کر امام حسن نے سہارا دیا، آگے بڑھ کر مولا حسین نے سہارا دیا، فرمایا بیٹا حسن پہلے نماز جماعت کو مکمل کرو۔ امام حسن نے نماز جماعت کو مکمل کیا۔ جب مولا نے دیکھا کہ نماز مکمل ہو گئی تو فرمایا بیٹا مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، مجھے میرے گھر لے چلو۔ کتنا فاصلہ ہے گھر کا؟ ابھی آپ گھر بھی ہو کر آئے نا، اسی محراب سے اس گھر کی طرف، اور اس محراب سے، بلکہ محراب اس طرف مولا کا گھر ہے، محراب کی طرف گھر ہے مولا کا۔ اس محراب سے ممکن ہے رستہ کوئی دروازہ ہوتا ہو کہ جہاں سے مولا آنا جانا کرتے ہو۔ جب مولا کو لے جانے لگے نا تو مولا نے فرمایا حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ کون علی جس نے خیبر کو فتح کیا، کون علی جس نے خندق کو فتح کیا؟ اب علی دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا بیٹا میرے پیروں میں دم نہیں۔ ایک گلم کو پھر بچھایا گیا، ایک قالین کو بچھایا گیا، مولا علی کو اس پہ لٹایا گیا، اور جب لٹا کر جب قالین کو سب بچوں نے ایک ساتھ اٹھایا نا تو اچانک نگاہ گئی کہ حسین رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا، میرے لال میرے بچے گریہ نہ کرو۔ پھر اچانک نگاہ گئی کہ امام حسن رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا تم تو میری پوری کائنات کے وارث ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوں گے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ عباس کے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ فرمایا عباس خبردار، جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں، بیٹا گریہ نہ کرو۔ عزادارو سنیں گے، میرے مولا اس محراب سے گھر تک رستے میں ہر بیٹے سے کہتے رہے حسن گریہ نہ کرو، حسین گریہ نہ کرو، بیٹا عباس خبردار آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ جو علی رستے بھر بیٹوں سے کہتا رہا کہ گریہ نہ کرو، گریہ نہ کرو، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے زینب کو آتے دیکھا، مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خود علی رو دیے، جنا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جنا اجرکم اللہ۔ جناب زینب نے بابا کے سینے پہ سر رکھ دیا اور خوب لپٹا کر جناب زینب کو مولا علی روئے۔ عجب نہیں مولا کی آنکھوں میں وہ منظر پھرا ہو، یہی کوفہ ہوگا، زینب کے سر پہ چادر نہ ہوگی، لوگ تماشا دیکھنے والے ہوں گے، آوازیں دے کر کہیں گے یہ حسین کی بہن ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، بولیے الہی آمین۔ یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما۔
پاکستان میں امن و امان عطا فرما، پارا چنار کے شہداء کے درجات کو بلند فرما، زخمیوں کو شفا عطا فرما، وارثوں کو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ذبح ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، انہیں صبر عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے ملک کے ذمہ داروں کو اپنی صلاحیتوں اور اپنی توانائیوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، امن و امان برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، عراق کی سرزمین کے مسائل کو آسانی عطا فرما، لبنان، حزب اللہ، ایران، تمام عالم اسلام کو سربلندی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ خاص دعا کا کہہ رہے ہیں، آپ سب کے ذہنوں میں جو دعائیں ہیں ان سب کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہ